بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم حضرات، برادران اسلام، مولانا نے بہت قیمتی باتیں کم وقت میں ہم سب کو سنائی اور آگے آنے والے رمضان مبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے اور اللہ تعالیٰ سے موقع اور مہلت مانگنے کی جو سنت ہے اس کی طرف متوجہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ خیر کا طلبگار رہے۔ اللہ نے اپنے کرم سے ہم سب کو جو اپنے عظیم پیغمبر، اپنے سب سے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، آپ کی ساری شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان جو حقیقت میں اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کی بندگی کا ڈھنگ سیکھ لے۔ جو مانتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں وہ تو ہے ہی، جو نہیں مانتا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں وہ بھی اللہ ہی کا بندہ ہے، چاہے مسلم ہو یا کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بت پرست ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، سب اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ابلیس بھی اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ تو جو مانتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں وہ تو ہیں ہی، جو مانتے ہی نہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں حقیقت میں وہ بھی ہیں، حقیقت میں وہ بھی ہیں۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کل قیامت کے دن سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ غلامانہ حاضر ہوں گے، غلام بن کے، اور کہیں گے کہ یا اللہ کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ حل لنا الی مرد من سبیل، کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، اللہ تعالی ہم کو تھوڑا سا اور موقع دے دیجئے۔ کیا؟ لأصدقن ولنکونن من الصالحین، کہ ہم صدقہ کریں گے، نیکی کمائیں گے اور نیک بن کے آئیں گے۔ تو جو نیک ہیں، نیکی کی محنت کر رہے ہیں وہ تو ہیں ہی، جو بدکار ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، سچائی یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، بس آج اپنا سبق بھولے ہوئے ہیں، کل ان کو بھی یاد آئے گا، اور آج کی اپنی آزادی اور غفلت پر ان کو بھی ندامت ہوگی، پچھتاوا ہوگا، مگر ندم تو ما ينفع ندم، وہ پچھتانے کا موقع نکل چکا ہوگا، وہاں پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ فجر میں، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، بندہ کہے گا کہ کاش کہ میں نے بھی اپنی اس زندگی کے لیے کچھ دنیا سے عمل کر کے بھیجا ہوتا، اس آخرت کی زندگی میں کام آنے والا کوئی میں نے نیک کام کیا ہوتا، ذخیرہ آخرت بنایا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، پھر اللہ کا ایسا عذاب وہاں چکھنا پڑے گا جس کی کوئی مثال اور جس کا کوئی تصور، جس کا کوئی اندازہ دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنہوں نے اس آخرت کی زندگی کو یاد رکھا، یہاں کے حساب کتاب کو یاد رکھا، اور اللہ کی رضا اور ناراضگی، اللہ کی خوشی ناخوشی کو سامنے رکھا، تو آج ان کے لیے عیش ہی عیش ہے۔ یقول کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے انسان، یعنی جو آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کرتا رہا، اپنی اصلاح کرتا رہا، اللہ کی بندگی سیکھتا رہا، اللہ کی شریعت کو سیکھتا رہا، مانتا رہا، عمل کرتا رہا، اس کا اس سے ایک لگاؤ ہو گیا، اتنا لگاؤ ہو گیا کہ اب دین کے کاموں میں اسے لطف حاصل ہونے لگا، دین کا کام کر کے اس کو ایک اطمینان اور انشراح حاصل ہوتا۔ کوئی عمل چھوٹ جاتا تو بے چینی ہوتی، اور کوئی عمل اگر سلیقے سے، ڈھنگ سے، اطمینان سے کر لیتا تو اس کو کیا ایک خاص سرور حاصل ہوتا۔ اللہ فرمائیں گے کہ میری شریعت اور میرے دین اور میرے احکام سے اطمینان حاصل کرنے والے اور میرے دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہنے والے، اب اپنے رب کی طرف واپس ہو جاؤ۔ تم نے جس رب کی خوشی کے لیے زندگی گزاری ہے، اب اس رب کی بارگاہ کے لیے تیاری کر لو۔
ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے. کہتے ہیں میں نے جن کی خوشی کے لیے زندگی گزاری اور جان دی ہے، آج ان کے وہاں مجھے پہنچا دیجئے. تو بھائیو، خوش وہ ہوں گے، چہرے ان کے چمک رہے ہوں گے، اور اپنی خوش نصیبی پر ناز ان کو ہوگا جو آج دنیا ہی میں اللہ کو اور اللہ کی شریعت کو یاد رکھیں گے اور تیاری کر کے جائیں گے. تو بھائیو، ساری شریعت کا حاصل یہ ہے کہ بندہ دنیا سے اللہ کی رضا کا سامان لے کے جائے. راضیتم مرضیہ، یہ اللہ سے راضی اور اللہ اس سے راضی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کو منانا چاہتا ہے، ہم تو راضی ہیں، سامنے والا راضی نہیں ہے، لیکن لطف اس وقت ہے دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی، دونوں ایک دوسرے کو چاہ رہے ہوں، دونوں ایک دوسرے سے خوش ہوں، دونوں ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہوں. تو اللہ فرمائیں گے کہ جب بندہ میری بات مان کے آئے گا، میری شریعت پہ عمل کر کے آئے گا، میری شریعت کی قدر کر کے آئے گا، میری شریعت کو اپنے آرام، اپنی راحت، اپنی منمانی سے افضل اور برتر قرار دے کر کے اس پر زندگی گزار کے آئے گا، تو اعلان کیا ہوگا؟ راضیتم مرضیہ. اپنے رب کی طرف خوشی خوشی واپس چلو، تم اللہ سے راضی، اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی، اللہ تم سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور اللہ فرمائیں گے میرے جو مقبول بندے ہیں، خوش نصیب بندے ہیں، آخرت میں کامیاب ہونے والے، جنت پانے والے بندے ہیں، ان کے ساتھ، جنتیوں کے ساتھ شامل ہو کر جنت میں جاؤ. ایک آدمی اکیلے بارات جائے، کوئی مزہ آئے گا؟ بارات میں جتنے سامان ہیں، صرف اتنے کھانے سے وہ لذت نہیں ملتی ہے. وہ جو ہجوم ہوتا ہے، جو جشن ہوتا ہے، جو بھیڑ ہوتی ہے، دوست احباب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، نہیں پاس پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں، پورے مجمع سے ماحول بنتا ہے. کیا مجمع سے ماحول بنتا ہے؟ تو یہ جو بارات کے لیے لوگ اتنا اچھلتے ہیں اور تھوڑا گر کے صحیح، تھوڑا بے شرمی کے ساتھ صحیح بارات کی مانگ کرتے ہیں اور بارات میں جانا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ صرف کھانا نہیں، وہ پورا جو ماحول ہے، پورا جو ایک جشن ہے اور اس کیفیت سے جو سرور حاصل ہوتا ہے، وہ کل حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہے نہیں؟ کہ دوستوں کے ساتھ جائیں گے، گاڑی میں جائیں گے، موج مستی کرتے ہوئے وہاں جا کے قے لگائیں گے، ٹہل آئیں گے، دیکھ سن آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اکیلے اکیلے نہیں، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ اور اب میری جنت میں جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کی شریعت کیا ہے؟ ہمیں آداب بندگی سکھانے کے لیے ہے کہ اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے. جیسا اللہ بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں، شریعت پر عمل کر کے بندہ اسی طرح بن جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نماز پڑھا کے اللہ کو ہم کو تھکانا نہیں ہے، زکوٰۃ نکلوا کے اللہ تعالیٰ کو ہمارا مال ضائع نہیں کرنا، نعوذ باللہ نہیں. نماز پڑھا کے اللہ تعالیٰ ہماری انانیت نکالنا چاہتے ہیں، ہماری سرکشی نکالنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر عاجزی اور انکسار پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تواضع سکھانا چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے بعد سارے جہان میں سب سے اونچا انسان کا مقام ہے، اشرف المخلوقات ہے، اللہ کے بعد یہ سب سے اونچا ہے. تو یہ سب سے اونچا ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے برتر ہے، لیکن اس کی خوبی جو ہے وہ بندگی ہے. اس کی خوبی کیا ہے؟ بندگی ہے. سب سے اونچا بھی ہے، لیکن اپنے آپ کو جانوروں سے بھی افضل نہ سمجھے. اللہ نے بنایا تو ہے، لیکن خود بننے کی کوشش نہ کرے. جتنا چھوٹا بنے گا اللہ تعالیٰ اتنا بڑا بنائیں گے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ہمارے لیے اپنے آپ کو جتنا چھوٹا بناؤ گے، جتنا لوگوں کی خدمت کرو گے، جتنا ماں باپ کی اطاعت کرو گے، اپنے بڑوں کا کہنا مانو گے، لوگوں کی راحت رسانی کے لیے کچھ قربانی دو گے، جتنا نیچے جاؤ گے اللہ کی خاطر، اللہ اتنا ہی اونچا اٹھائیں گے. تو نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا ہمارے اندر عاجزی اور بندگی اور کسر نفسی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم چھوٹے بن کے زندگی گزاریں. جو چھوٹا بنے گا وہی تو بھائیوں لوگوں کے کام آئے گا. اب تو ایسے بھی لوگ ہیں اگر جان جائیں کہ کسی ضرورت سے فون کر رہے ہیں تو فون ہی نہ اٹھائیں. اور پہلے لوگ کہیں جاتے تھے تو پوچھ کے جاتے تھے کہ مولانا آپ کی کوئی ضرورت ہو تو ہم جا رہے ہیں، آپ کا بھی کام ہو جائے گا، ہے نا بھائی؟ یہ فرق ہے. ہم اگر بگڑے ہوئے ہیں،
ہمارے اندر سدھار نہیں آیا ہے، خود غرضی ہے، انانیت ہے۔ تو کیا ہے، ہم اگر سمجھ جائیں گے کہ ہمارے کسی بھائی کی ضرورت ہے اور ضرورت کے لیے فون ہے تو ہم فون کاٹ دیں گے، فون بند کر دیں گے اور چھپ چھپ کے جائیں گے، اظہار نہیں ہونے دیں گے۔ اور اگر وہی انسان اس میں دوسروں کی ہمدردی کا مادہ پیدا کر دیا گیا ہے، خدمت کا جذبہ پیدا کر دیا گیا ہے، دوسروں کے کام آنے کی خوبی پیدا کر دی گئی ہے، اس کی طبیعت ایسی بنا دی گئی ہے کہ دوسروں کے کام آ کر کے خوشی ہوتی ہے، تو وہ کوشش کرے گا کہ اگر میں جا ہی رہا ہوں تو کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے، کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے۔ میں گزر رہا ہوں، میری گاڑی کی سیٹ خالی ہے، ایک بھائی بیٹھ جائے گا، اس کا دل خوش ہو جائے گا، اس کی دعائیں مجھے مل جائیں گی، اس کی دعائیں مجھے مل جائیں گی۔ دعا، ہمارے بڑے کہتے ہیں دعا مانگی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ جب آپ کسی کا دل خوش کریں گے، کسی امتی کا آپ دل خوش کریں گے، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں تو پھر اللہ اسے بہت اونچا اٹھاتے ہیں۔ لہذا بھائیو، اپنے بچوں کو ہم یہ سکھائیں، اور صرف زبان سے نہ سکھائیں، اپنے عمل سے سکھائیں۔ ہم بھی کسی کے کام آنے والے ہوں تاکہ ہمارے بچے بھی دوسروں کے کام آئیں۔ تو نماز سے مقصود کیا ہے؟ بندگی کی شان پیدا کرنا، عاجزی اور انکسار پیدا کرنا۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ جب تک آدمی میں آکڑ ہے، تکبر ہے، انکار ہے، استکبار ہے، یعنی بڑے بن کر کے، بڑے بننے کی وجہ سے اپنے بڑے کی بات کا انکار ہے، یہ ابلیس کا راستہ ہے۔ یہ کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اگر ہم نے ماننے کی طبیعت پیدا کر دی، یہ آدمیت ہے، ماننا آدمیت ہے، ماننا آدمیت ہے، آدم علیہ السلام کی وراثت ہے۔ غلطی ہو جائے تو جھک جانا، گڑ گڑانا، عاجزی کرنا، منانے کے لیے بے پناہ آنسو بہانا، یہ آدم علیہ السلام کی وراثت ہے، ان کی صفت ہے۔ اور غلطی کر کے بھی اکڑنا، یہ ابلیسیت ہے۔ بھائیو بتائیے، یہ بیماری ہمارے اندر ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں، اتنا اچھا ہمارا نام ہے، اتنے اچھے باپ دادا ہیں، کھانے پینے کو مل رہا ہے۔ نہیں، جب تک ہمارے اندر یعنی شریعت اسلامیہ جو خوبیاں پیدا کرنا چاہتی ہے، اللہ کا دین جو خوبیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، جب تک وہ خوبیاں پیدا نہ ہوں، اپنے آپ کو ادھورا سمجھیں، اپنے آپ کو کیا ادھورا سمجھیں۔ اسی لیے جو آخرت کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے پیشی کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ کے حضور جواب دہی کو سامنے رکھتے ہیں، وہ ڈرا کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے، جو جتنا ڈرے گا اس کا انجام اتنا ہی اچھا ہوگا۔ حدیث پاک میں آیا کہ آخری وقت میں جو اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہو اور اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ امید پوری کرتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے لگائے ہوئے ہیں، اور اس عذاب سے اور بلا سے بچاتے ہیں جس سے وہ ڈر رہا ہے۔ تو بھائیو، یہ ہے کہ زندگی کیا ہے؟ زندگی ایسے گزارنی ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیں تاکہ نافرمانی چھوڑ دیں، اور اللہ کی رحمت کو امیدوار رہیں تاکہ اطاعت پر جمے رہیں اور عبادات میں ہمیں لطف اور سرور حاصل ہو۔ تو نماز کیا ہے؟ اچھا انسان بنانے کے لیے ہے، مستقل مزاج بنانے کے لیے ہے، وقت کی پابندی سکھانے کے لیے ہے، اور اللہ کی عبادت کی لذت اور اللہ سے ملاقات کا ایک خاص موقع، اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کا موقع ہم کو دے رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں آؤ، ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ہم سے باتیں کر لو، ہم سے اپنے دل کا راز شیئر کر لو، اپنے دل کا راز ہمارے سامنے رکھ دو، ہم تمہاری سننے کے لیے تیار ہیں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کی بڑائی بیان کرتا اللہ اس کی سنتے ہیں۔ اس کے بعد سکھایا گیا ربنا لک الحمد۔ جب اللہ اپنی تعریف کرنے والے کی بات سنتے ہیں تو اللہ کی تعریف کرو، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد۔ یا اللہ، ساری تعریف آپ ہی کے لیے ہے، ساری تعریف۔ تو بھائیو، نماز کس لیے اللہ نے؟ نماز ہماری معراج ہے، ہمیں بلندی پر پہنچانے کے لیے ہے۔ اس سے بڑا رتبے والا کون ہے بھائی؟ جس سے اللہ تعالیٰ ملاقات فرمائیں اور ملاقات کا موقع دیں، ملاقات کے لیے پیغام بھیجیں، آواز لگائیں، صدا لگوائیں۔ اس سے زیادہ خوش نصیب بھائیوں کون ہے؟ لہذا ایمان کے ساتھ
برادران اسلام، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو اعمال کی ہمیں توفیق دیتے ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں، بہت بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار کے قابل سمجھا ہے نہیں، اللہ نے اپنے دربار کے قابل سمجھا، وہ بلائیں ہمیں، یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم تو بلانے کے قابل نہیں۔ یہ سمجھنا چاہیے آدمی کو کہ ہم اس قابل کہاں کہ اللہ کی طرف سے ہمارے نام بلاوا آئے، لیکن یہ ان کا کرم ہے، وہ اتنے کریم ہیں کہ ہم کو اور آپ کو تمام عیوب کے باوجود، تمام خامیوں کے باوجود، تمام گندگیوں کے باوجود، تمام جرائم کے باوجود اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ صدائے عام ہے، عام پکار ہے، چلے آؤ۔ لہذا بھائیو، نماز ہمیں کیا بنانے کے لیے ہے، اچھا انسان بنانے کے لیے، اچھا مسلمان بنانے کے لیے، خدمت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، عقل اور سرکشی نکالنے کے لیے ہے۔ یہ جو مولانا بتا رہے تھے، شاید ہی کوئی گھر ہو جہاں جھگڑے نہ ہوں، شاید کوئی پریوار ہو جہاں امن سکون ہو۔ کیوں؟ ہمارے اندر عقل بھری ہوئی ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑے کیوں ہیں؟ کھانے کے نام پر شاید کہیں ہوں، زیادہ تر مزاج کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ مزاج کیا ہے؟ یہ بھی بڑا بننا چاہتا ہے، وہ بھی بڑا، اپنے بڑکپن سے باز نہیں آ رہی ہے۔ اب جب دونوں بڑے بنیں گے تو توڑ ہوگا، توڑ رکھا ہوا ہے۔ اگر سچے نمازی بن جائیں اور نماز کی صفت اپنے اندر پیدا کر لیں، جھکنا اور ماننا اور چھوٹا بننا اپنے اندر پیدا کر لیں، بتائیں بھائی، پریواروں میں جھگڑے ہوں گے، باپ بیٹوں میں جھگڑے ہوں گے، میاں بیوی میں جھگڑے ہوں گے، بھائی بھائی میں توڑ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو ہم اپنی نماز کو پہچانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور ہر گناہ سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یا تو ہم نماز پڑھتے نہیں یا نماز کا حق ادا نہیں کرتے، یا تو نماز نہیں پڑھتے یا نماز کا حق ادا نہیں کرتے۔ لہذا نماز ہمیں جرائم سے پاک کرنے کے لیے، گناہوں سے روکنے کے لیے ہے، اور زکوٰۃ بخل سے ہم کو بچانے کے لیے ہے کہ ہم مال کے حریص نہ ہو، مال کے مالک تو ہوں۔ اب دیکھیے اللہ کا نظام، زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس جو آپ کے پاس پہننے کے کپڑے ہیں ان کو الگ کر دیجئے، آپ کے گھر میں استعمال کے برتن ان کو الگ کر دیجئے، سواری کی گاڑیاں الگ کر دیجئے، رہنے کے مکان الگ کر دیجئے، ضروریات زندگی سب الگ کر دیجئے، جن مشینوں سے کمائی کرتے ہیں ان مشینوں کو الگ کر دیجئے، جو آپ کی گاڑیاں کرائے پہ چلتی ہیں ان کو بھی الگ کر دیجئے، کسی کا بقایا آپ کے ذمہ ہے وہ رقم بھی الگ کر دیجئے۔ سب کچھ کے بعد آپ کی ہر ضرورت سے جو مال زیادہ ہے وہ نصاب بنتا ہے۔ کیا ہے؟ وہ نصاب بنتا ہے۔ اور وہ بھی آج ہم 10 لاکھ کے مالک ہو گئے، آج ہی زکوٰۃ کا اللہ مطالبہ نہیں کرتے، کہتے ہیں جب یہ مال تمہارے پاس 1 سال تک بچا رہے گا، آج جتنے مال تم صاحب نصاب ہوئے ہو، آج سے لے کر پورے 1 سال تک جب یہ مال تمہارے پاس رہے گا، صاحب نصاب رہو گے، تب تم سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ اور آج اگر 10 لاکھ کے ہم مالک ہو گئے، صاحب نصاب ہو گئے، جب سال پورا ہوا تو آخری دن ہمارے پاس مان لیجیے 5 ہی لاکھ بچا، تو اللہ کہتے ہیں جو تم نے کھا لیا، لگا لیا، اور چھوڑو، جو آج بچا اسی کا حساب دو، اسی کی زکوٰۃ دو۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ آدمی کے اندر حوصلہ پیدا کرنے کے لیے ہے، آدمی کے اندر ہمت اور پیدا کرنے کے لیے ہے، سخاوت پیدا کرنے کے لیے ہے، اور داد و دہش، لوگوں کے اوپر خرچ کرنے، بخشش کرنے، لوگوں کی ہمدردی اور غمگساری اور لوگوں کی ضرورت کا احساس پیدا کرنے کے لیے ہے کہ جس مالک نے ہمیں دیا ہے اس مالک نے کہا کہ اپنے کمزور بھائیوں کا تھوڑا سا چھوٹا سا حصہ لگا دو، اور اس پر بھی انعام رکھا کہ جب یہ دو گے تو تمہارا مال آفتوں سے محفوظ ہو جائے گا، بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا، تباہی سے محفوظ ہو جائے گا، تباہی سے محفوظ ہو جائے گا۔ پھر اس مال میں خیر و برکت بھی ہم ڈال دیں گے، اس مال میں اضافہ بھی ہم کر دیں گے۔ اب بتائیے بھائی، اگر یہ آدمی بخیل ہے، بخیل گھروں میں آپ محسوس کیجئے گا، جن گھروں جو لوگ بخیل ہیں ان کے پریواروں میں تناؤ ہوتا ہے۔ بخیل آدمی کیا ہے؟ صحیح جگہ بھی خرچ نہیں کرتا، اور جب صحیح جگہ خرچ نہیں کرتا تو وہ لوگوں کو خوش نہیں رکھ پاتا، لوگوں کو جوڑ نہیں پاتا، لوگوں کو مانوس نہیں کر پاتا ہے۔ اور میرا اپنا تجربہ ہے مولانا، اس پر اور جو ہے تھوڑا سا ریسرچ کیجئے گا کہ جو لوگ پاگل ہوتے ہیں ان میں بڑی تعداد بخیلوں کی ہوتی ہے، بخیلوں کی ہوتی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، آج 12 سال کا بچہ ہے، 20 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، کمانے لگا۔ اب جب اگر خدا نخواستہ یہ بخیل ہے تو جب پریوار بڑا ہوتا ہے،
کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کھانا بن رہا ہے، کپڑا آ رہا ہے، دوائیں آ رہی ہیں، یہ ضرورت، وہ مسئلہ، وہ موقع. تو اب جب جگہ جگہ خرچ دیکھتا ہے، ہر بار اس کے دماغ پہ چوٹ لگتی ہے، اور چوٹ لگتے کیا ایک دن اس کا دماغ فیل ہو جاتا ہے، وہ ہارٹ فیل ہو جاتا ہے اس کا. تو بخیلی ایسی بری بلا ہے. حدیث شریف میں آیا کہ جو بخیل ہے، جو بندوں کا حق مارتا ہے اور اللہ کا حق مارتا ہے، وہ جہنمی ہے. کیا بھائی؟ جہنمی ہے. لہذا ایک ایمان والے کو کیا ہے؟ کشادہ دست ہونا چاہیے، کشادہ دل ہونا چاہیے. وہ اپنے کھانے کے ساتھ اوروں کا بھی حق سمجھے، اپنی خوشی کے ساتھ اوروں کی بھی خوشی کا خیال رکھے. تو زکوٰۃ ہمیں بخیلی سے بچانے کے لیے، خود غرضی سے بچانے کے لیے ہے، خود غرضی سے بچانے کے لیے، تنگ دلی سے بچانے کے لیے، ہمیں سخی بنانے کے لیے ہے، کشادہ دست بنانے کے لیے ہے. اور فرمایا گیا کہ جو آدمی خرچ کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. روزانہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں. روزانہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کی دعا کیا ہے؟ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو بدل عطا فرمائیے. اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو مٹھی بند کرنے والا ہے، لوگوں کا حق دبا کے رکھنے والا ہے، مال کو سمیٹ کے روکنے والا ہے، اے اللہ اس کا مال برباد کر دیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت سی بلائیں اپنے کردار کی وجہ سے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہیں پیش آتی ہیں وہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہیں، تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہیں، لیکن تم سمجھ نہیں پاتے ہو کیونکہ ہم نے اس طرح کی ٹریننگ حاصل نہیں کی ہے. ایک بڑے عالم نے بتایا کہ دسترخوان لگا ہوا تھا، شاندار قسم کے سب طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے تھے. اب لوگ تو شوق سے کھا رہے تھے، لیکن جو سب سے بڑا ڈاکٹر تھا وہ چربی والی چیزوں سے، تیل والی چیزوں سے، گوشت سے ایک دم اپنے آپ کو بچا رہا تھا. کیوں؟ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس گوشت میں، چربی میں، اس روغن میں کیا بیماری چھپی ہوئی ہے، ہماری آفت چھپی ہوئی ہے، ہماری تباہی چھپی ہوئی ہے. تو ایک وقتی لذت جو چند منٹ کی لذت ہے، اس کے لیے ہم اپنی ہمیشہ کی انمول صحت کو برباد نہیں کر سکتے. تو بزرگوں نے فرمایا کہ اسی لیے عالم جانکار کا نام نہیں ہے. عالم اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا نقصان جس کو نظر آئے، گناہ کا نقصان جس کو نظر آئے وہ عالم ہے، چاہے کم پڑھا لکھا ہو اور دنیا کی ہر کتاب پی کے بیٹھا ہے، لیکن گناہ پہ جری ہے، گھاگ ہے، وہ بے خوف و خطر گناہ کر رہا ہے، وہ عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے. شیطان تو بہت بڑا عالم تھا، لیکن چونکہ وہ اللہ کا نافرمان تھا، وہ مشرک کافر تھا، مجرم تھا، منکر تھا، تو اس کو کوئی عالم کہتا؟ بھائی اس کو کوئی عالم نہیں کہتا. تو ہمارے یہاں دین اسلام میں حقیقت میں عالم وہ ہے، حقیقت میں عالم وہ ہے جس کے سامنے اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا نقصان کھل جائے، جس کو نافرمانی کا گناہ، نافرمانی کا انجام نظر آئے. مانگیں گے اللہ سے کہ اللہ طاعت کا فائدہ، اس کا نور، اس کی برکت، اس کی حقیقت ہمارے سامنے کھول دیجئے تاکہ طاعت میں ہمیں لطف حاصل ہو. اسی لیے ہم نے سنا ہوگا اور بڑوں کی باتیں بہت بار سنے ہوں گے، اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو ہماری رات کی عبادت کی لذت معلوم ہو جائے تو لشکر لے کے حملہ کرنے کی مولانا سے وہ لذت ہم چھین لیں. اس لیے کہ شراب کباب میں، عیاشی میں، بدماشی میں اور چوری چماری میں، لوٹ کھسوٹ میں، لوگوں کو ستانے میں، ظلم و جبر میں وہ لذت نہیں ہے جو گوشے تنہائی میں ہے، اللہ کی مناجات میں ہے، اللہ کی بندگی میں ہے، اور اللہ کے دین کو سیکھنے میں ہے، اللہ کے دین کے لیے تڑپنے میں ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یہ حقیقی لذت ہے، یہ حقیقی لذت ہے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کے دین پر چلنے اور اللہ کے دین کے غالب ہونے کے لیے اپنے دل میں درد اور تڑپ اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ سے مانگنی چاہیے. اور اللہ کو پانے والا اور اللہ کے لیے بے چین ہونے والا کبھی ناکام نہیں ہے، کبھی ناکام نہیں ہے. دنیا دار تو ناکام ہو سکتے ہیں، دنیا دار ناکام ہو سکتے ہیں،
لیکن دیندار اور طالب آخرت ہیں، آخرت کے طلبگار ہیں، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، کبھی ناکام نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا بھائیوں، آج یہ عرض کرنا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کا دین ہمارے اوپر کوئی بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں ہے، ہمیں بنانے کے لیے ہے۔ کیا بنانے کے لیے؟ ایسا بہتر، ایسا پاکیزہ، ایسا بلند نگاہ اور ایسا وسیع الظرف اور ایسا پاک دامن انسان بنانے کے لیے ہے کہ جو اللہ کا مقبول ہو، اللہ کا پیارا ہو، اللہ کا پیارا ہو۔ اب اگر اللہ کی محبت اور اللہ کے وہاں مقبولیت ہمیں نصیب ہو گئی تو ہمیں جیل بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنی مزیدار بنا دیں گے جو امریکہ اور اسرائیل کے شیطانوں کے لیے تخت و تاج اتنا مزیدار نہیں ہے۔ امریکہ اسرائیل یعنی اپنے دور کے جو بڑے بڑے سرکش ظالم کافر ہیں، اللہ کے باغی ہیں، تخت و تاج میں ان کو وہ لذت اور وہ سکون، وہ اطمینان نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے مقبول بندوں کو قید میں عطا فرماتے ہیں، قید میں عطا فرماتے ہیں۔ مگر یہ کیا؟ اللہ سے ہم تعلق اپنا بنا لیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتے ہیں اور کسی کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد بھر جاتی ہے اور اللہ کا تعلق غالب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دل کو سکون سے، سرور سے بھر دیتے ہیں۔ پھر یہ آندھیاں آتی ہیں اور اوپر گزر جاتی ہیں، اوپر کیا گزر جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسلی دی ہے، گھبراؤ نہیں، ہر مشکل میں اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ تو ہم کو لے کے یہاں نیل کے ساحل پر آ گئے ہیں، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے سے آ رہا ہے، پیچھے سے کہاں آ رہا ہے۔ اب دیکھیے ظاہر میں بربادی کا پورا سامان اکٹھا ہو چکا ہے، آگے بڑھتے ہیں تو سمندر منہ کھولے کھڑا ہے اور سب کو نگل جائے گا، اور پیچھے سے اپنے زمانے کا سب سے بڑا متکبر اور سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا طاقتور بادشاہ ہمیں دنیا سے ناپید کر دینے کے لیے، ہمارا وجود مٹا دینے کے لیے کیا پوری تیاری کے ساتھ پیچھا کیے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا؟ کلا ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، یہ تمہارے خطرات، تمہارے وسوسے بیکار ہیں، ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور میرے لیے راستہ نکالے گا، ضرور راستہ نکالے گا۔ اب بتاؤ، جہاں اتنا خطرہ ہو، اتنی دہشت ہو اور اتنی ظاہری مشکلات ہوں، وہاں اس طرح ایک سطر میں تمام چیزوں کا انکار کر دینا ایک کامل ایمان کی نشانی ہے۔ کس کی؟ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ اور بھائیو، یہ بہت بار آپ نے سنا ہوگا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے توریت کے کچھ صفحات، کچھ اوراق، کچھ پیج لے آئے اور پڑھنے لگے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا، عمر ابھی تک تم کہاں ہو؟ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے، اگر موسیٰ زندہ ہو جائیں، واپس آ جائیں، تو اب پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، اب پیغمبر قیامت تک کے لیے میں ہی ہوں، وہ بھی میری اتباع کریں گے۔ چنانچہ اور جب زمانہ گزرے گا اور قیامت اور قریب آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے آئیں گے اور آپ کے دین کے مجدد بن کے آئیں گے، یعنی دین کو اور زیادہ چمکا دیں گے اور دین کی اور ترقی ہو جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے مشکل میں راستے نکالے ہیں تو اپنے حبیب کی امت کے لیے نہیں نکالیں گے بھائی؟ اپنے حبیب کی امت کے لیے نہیں نکالیں گے؟ تو جو اللہ کا وعدہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، وہ اور اس سے بڑھ کر اللہ کے حبیب کی امت کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ کہا اہل ایمان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جیسے ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا اور وہاں انہیں محفوظ رکھا۔ کیوں؟ وہ پڑھتے تھے لا الہ الا انت سبحانک، پروردگار کوئی خدا نہیں ہے، خدائی صرف آپ کی ہے، زندہ رکھنا باقی رکھنا آپ کا کام ہے، وہ آپ کا فیصلہ ہے۔ آپ چاہیں تو کھلی فضا میں بھی انسان مر جائے اور آپ چاہیں تو مچھلی کے پیٹ میں 3 پردوں میں انسان زندہ رہے، 3 پردوں میں انسان زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو فنجیناہ،
ہم نے ان کو نجات دیا، ہم نے ان کو نجات دیا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچاتے ہیں، جو ہمیں مانتے ہیں ہم ان کو اسی طرح بچاتے ہیں۔ لہذا بھائیو، ایمان والوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی ہمارے وہاں حرام ہے، کوئی بھی حالات ہوں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ اپنے راستے میں ہماری جان قبول کر لیں یہ بھی ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے، ہمارا وقت قبول کر لیں، ہمارا مال قبول کر لیں، ہماری آل اولاد اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں قبول کر لیں، یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے۔ بد نصیبی کیا ہے کہ ہم منمانی پہ اتر آئیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا دل دماغ، اپنے اہل و عیال، اپنا گھر بار ہم اپنی مرضی سے چلائیں، یہ ہے ہماری بد نصیبی۔ اور جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے اللہ کی مرضی پر چلائیں، یہ کیا ہے؟ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو لیں وہ بھی ان کا، اور جو دے دیں وہ بھی ان کا۔ اسی لیے ہمیں حدیث پاک میں سکھایا گیا ہے کہ جب کسی کے وہاں انتقال ہو جائے تو آپ تعزیت کیجئے، یعنی اس کو تسلی دیجئے۔ حدیث میں آیا من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، کتنی پاکیدہ اور کتنی مزیدار شریعت ہے کہ اگر ایک آدمی مصیبت پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور حدیث میں آیا جو کسی کو تسلی دیتا ہے تسلی دینے والے کو مصیبت زدہ کے برابر ثواب ہے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ کسی کی دل جوئی کا اور کسی کی جو ہے تطیب خاطر، یعنی کسی کا دل خوش کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے اور اتنی عظیم سنت ہے کہ اگر کوئی کسی مصیبت زدہ کا غم ہلکا کرتا ہے، اس کا آنسو پوچھ دیتا ہے، دو الفاظ اس کی خوشی کے بول دیتا ہے اس کا غم ہلکا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جو ثواب اس مصیبت زدہ کو دیتے ہیں اس تسلی دینے والے کو دیتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ تعزیت؟ ہاں، تعزیت کی جائے، یہ بڑی عظیم سنت ہے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی مصیبت پر صبر کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا، حدیث میں آیا کہ اگر کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جائے اور صبر کر لے تو اس کے کیا کہنے، یعنی اس کا بیڑا پار ہے، اس کا بیڑا پار ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجئے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجئے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو استعمال کر لیجئے۔ اور اللہ کے دین پر چلتے ہوئے جو مشکلات آئیں، یہ مشکلات نہیں ہیں، یہ حقیقت میں آپ کی ترقی کے زینے ہیں، یہ ترقی کے کیا ہیں؟ زینے ہیں۔ یہ جو مشکلات آ رہی ہیں یہ کیا؟ یہ انبیاء کی وراثت ہے، انبیاء کی وراثت ہے، صالحین کی وراثت ہے، اللہ کے مقبول بندوں کی وراثت ہے۔ یہ ہمارے لیے یہ کوئی پچھتاوے کا سودا نہیں ہے، یہ ہماری خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نام پر، اپنے کلمے کی نسبت پر اگر اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں آزما لیں تو اللہ سے ہم عافیت مانگیں گے، لیکن اس آزمائش کو سمجھیں گے کہ اللہ کے راستے کی یہ سوغات ہوتی ہے، اللہ کے راستے پر چلنے میں یہ مرحلے آتے ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کو کیا ہے؟ کبھی پچھتانا نہیں ہے۔ کن متفائلا کہا گیا ہے کہ آپ ہر موقع پر نیک فعلی حاصل کیجئے۔ دوست، 2-3 باتیں اور سنا دوں۔ نیک فعلی یعنی کوئی آفت آئے، کوئی بلا آئے تو آپ سمجھیے بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے بعد حالات اچھے ہو جائیں گے، اللہ کے حبیب امام الانبیاء سرور دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں سے تنگ اور مایوس ہو کر کے طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں نے آپ کو بہت ہی تنگ کیا، تکلیف دیا، اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، نعوذ باللہ لہو لہان کر دیا، آپ کے مبارک جوتے خون سے تر ہو گئے، اور پہاڑوں کا فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا کہ اگر آپ اجازت دیں اور آپ پسند کریں تو پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس کے ختم کر دیا جائے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صلب سے، ان کی پشتوں سے ایسے افراد پیدا کریں گے جو ہمارے دین کے داعی بنیں گے، ہمارے دین کے سپاہی بنیں گے۔ علماء نے فرمایا کہ دیکھیے اللہ کے حبیب نیک فعلی حاصل کرنے والے، آپ نے نیک فعلی وہاں سے لیا۔ نیک فعلی سمجھتے ہیں نا؟ اچھی امید، اچھی توقع آپ نے کیا کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ اگر آج یہ سنگ دل ہیں تو قیامت تک ان کی ساری نسلیں ہی سنگ دل پیدا ہوں۔ ایسے مشکل وقت میں جہاں آپ اکیلے ہیں اور صرف ایک ساتھ میں رفیق سفر ہیں، یعنی خادم ہیں، مددگار ہیں، اور پوری فضا، پورا زمانہ دشمن ہے اور جان لینے پہ آمادہ ہے،
ایسے موقع پر بھی آپ امید نہیں توڑ رہے ہیں، حوصلہ نہیں توڑ رہے ہیں۔ آپ کی امت کے سامنے آپ کی یہ سیرت ہے، ہم بھی انشاءاللہ حوصلہ نہیں توڑیں گے۔ ہم اس پیغمبر کی امت ہیں جو کیا ہے، وہ تلواروں کے سائے میں اور جو نیزوں کے سامنے اور دشمنوں کے مقابل میں ہمیشہ آپ رہے ہیں، اور کبھی آپ نے ہمت نہیں ہاری ہے، اور کبھی آپ نے بزدلی اور کم ہمتی نہیں سکھائی ہے، کم ہمتی نہیں سکھائی ہے۔ دیکھیے، جب آپ کو مکہ سے تنگ کر دیا گیا اور اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی کہ اب ان ظالموں کے بیچ سے نکل جائیے، ایسے بھی مرحلے آتے ہیں دنیا میں۔ اس روئے زمین پر آپ جیسا پاک اور مقدس اور اللہ کا نیک اور متقی انسان پیدا نہیں ہوا، اور کوئی بھی پیدا ہوا ہے تو آپ کے صدقے میں ہے۔ کوئی بھی ایمان والا، چاہے پیغمبر ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ امتی ہو، کسی بھی پیغمبر کے دور میں کسی کو بھی جو ایمان اور ہدایت اور تقویٰ ملا ہے وہ آپ کے طفیل ملا ہے۔ لیکن جب اللہ کے دین کی دعوت آتی ہے تو اللہ کے دشمن ٹکراتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ہوا ہے، یہ ابھی جو دور باقی ہے اس میں بھی ہوگا، یہ نہ سوچئے کہ اب ختم ہو جائے گا، اس میں بھی ہوگا۔ آپ جب جا رہے ہیں تو آپ کا جانا بھی برداشت نہیں ہوا، آپ کے پیچھے لگا دیا کہ جو آپ کو زندہ یا مردہ پکڑ لائے گا 100 اونٹ اس کو انعام ملیں گے۔ جیسے اس زمانے میں کوئی کہہ دے کیا 100 قیمتی گاڑیاں ملیں گی اس زمانے کے حساب سے۔ تو ایک صاحب بہت چالاکی سے آپ کے پیچھے پڑ گئے، لمبا واقعہ میں 2 منٹ میں سمیٹ دیتا ہوں۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کا سامنا ہوا، آپ کا معجزہ ظاہر ہوا کہ ان کے گھوڑے کا پاؤں دھنس گیا۔ وہ میری منت سماجت کر کے آپ کی دعا کی برکت سے پھر وہ نکلے، اس کے بعد پھر نیت خراب ہوئی، پھر آپ کی دعا سے نکلے۔ اس کے بعد ان کا دماغ صحیح ہو گیا کہ یہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہا اچھا سراقہ ایک بات سن لو، ایک وقت آئے گا کہ کسریٰ کے کنگن تم پہنو گے، کسریٰ کے کنگن تم پہنو گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے کسریٰ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، سپر پاور تھا، اور یہ اکیلے ہیں اور جان بچا کے بھاگ رہے ہیں، اور جان بھاگتے ہوئے بھی بچنے والی نہیں ہے۔ پیچھے سے قاتل آپ کے پیچھے لگا دیے گئے ہیں، شکاری آپ کے پیچھے لگا دیے گئے ہیں، لیکن چونکہ اللہ سے تار جڑا ہوا ہے، کس یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ کسریٰ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ کہا کرے وہ کسریٰ ایران والا، وہ جو دنیا کا سب سے بڑا اس وقت سپر پاور ہے؟ کہا ہاں کسریٰ بن ہرمز، اس کے کنگن پہنو گے۔ چنانچہ وقت آیا، انہی کی زندگی میں آیا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا بلاؤ، اور ان کو بلایا، اور اس کے بعد کسریٰ کے کنگن پہنائے اور بلند آواز سے تکبیر کہی اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صلبہما کسریٰ والبسہما سراقہ الاعرابی، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے کسریٰ کی طاقت کو زیر کیا، اس کے غرور کو خاک میں ملایا، اس کی حکومت زوال پذیر ہوئی، اور آج اس کے کنگن کو چھین کر کے عرب کے لوگ، عرب کے مجاہدین، امت اسلامیہ کے مجاہدین لے آئے ہیں، اور آج اللہ کے حبیب کی بشارت اور آپ کی پیشین گوئی کے مطابق ایک دیہاتی کو کسریٰ کا کنگن پہنایا جا رہا ہے۔ تو بھائیو، علماء نے فرمایا کہ ایمان والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، بس جس مالک سے ان کا رشتہ ہے اور جس پر ان کا ایمان ہے، جس پر ان کا یقین ہے، وہ مالک سیکنڈوں میں دنیا جہان کا سارا نظام بدلنے پہ قادر ہے۔ لہذا بھائیو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ۔ بھائی ہر آدمی چاہتا نا ہم بھاری بھرکم ہوں، مضبوط ہوں، چودھری ہوں، تو جو چاہتا کہ ہم بہت مضبوط بن کے رہیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پہ انشاءاللہ ہم توکل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں قوت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے دشمنوں پر بھروسہ نہ کریں، اللہ کے دشمنوں کے پیچھے نہ چلیں، ان کی ریت رواج، ان کی رسمیں، ان کا فیشن اور ان کی آئیڈیا نہ حاصل کریں۔ کیا ہے؟ اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں۔ توکل کرنا کیا؟ سب کچھ اللہ کو سونپ دینا ہے۔ اللہ آپ ہی ہمارے خالق و مالک ہیں، آپ ہی ہمیں بچائیں گے، آپ ہی ہمیں بڑھائیں گے، اور آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں۔ تو جو اللہ پر توکل کرے گا، اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دے گا، سب سے بڑا طاقتور اللہ اس کو بنا دیں گے۔
اور عزت ہر ایک کو چاہیے بھائی، شان و شوکت ہر ایک کو چاہیے، جاہ و منزلت ہر ایک کو چاہیے۔ اللہ کے حبیب کی سنت بھی، آپ نے دعا فرمائی اللہ مجھے لوگوں کی نظر میں باعزت بنا دیجیے اور حقیقت میں بھی باعزت بنا دیجیے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی حقیقت میں تو بہت ہی خبیث ہے، بدکار ہے، مجرم ہے، پاپی ہے، زناکار ہے، لیکن آج ایم پی ایم ایل اے بنا ہوا ہے، پردھان بنا ہوا ہے، تو لوگ سلام دعا کرتے ہیں، ہے نہیں؟ حقیقت میں تو مجرم ہے لیکن لوگوں میں جھوٹی عزت اس کی چل رہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں یا اللہ مجھے حقیقت میں اندر سے باعزت بنا دیجیے اور لوگوں میں ظاہری عزت بھی دیجیے، تاکہ میں کھل کے کام کر سکوں، میری آواز سنی جائے، میرا پیغام مانا جائے، میری دعوت قبول کی جائے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ ان یکون اکرم الناس، لوگوں میں سب سے باعزت رہے، فلیتق اللہ، اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ جو اللہ سے جتنا ڈرے گا دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی چمکائیں گے۔ یوسف علیہ السلام یعنی رانی ہے، ملکہ ہے، اب بادشاہ کی بیوی ہے اور ابھی جوانی ہے اور اکیلے ہیں، پردیس میں ہیں، اور وہ شاہی محل میں ان کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے، مگر کیا کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ کے خوف نے وہاں ان کو روکا تھا، ورنہ ایک جوان اس کو بادشاہ کی بیوی گناہ کی دعوت دے، گناہ نہ کرنے پر دھمکی دے، گناہ نہ کرنے پہ دھمکی دے، اور گناہ کرنے پہ جو چاہتے انعام اکرام لے لیتے، لیکن اللہ کے خوف نے پاؤں باندھ دیے، تو اللہ نے کیا ہے تخت و تاج بھی عطا فرمایا، وہ بیوی بھی حلال طریقے سے عطا فرمائی۔ اسی بیوی کو حرام راستے سے آپ نے قبول نہیں کیا، اللہ نے حلال راستے سے وہ بیوی بھی عطا فرمائی، ہے نا بھائی؟ اسی لیے علماء فرماتے ہیں بھائیو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اللہ کے خوف سے جس چیز کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دے۔ ایک چیز کو جب اللہ کے خوف سے آدمی چھوڑے گا اللہ تعالیٰ وہ نہیں اس سے بہت بہتر اس کو ضرور آگے عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یقین عطا فرمائے۔ تو جو چاہتا کہ سب سے باعزت ہو کیا اللہ سے ڈرے، اور جو چاہتا ہے کہ لوگوں میں بہت ہی زیادہ وہ باعزت ہو، لوگوں میں بہت زیادہ باعزت ہو، اللہ سے ڈرے، اور جو چاہتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوشحال بن کے رہیں، اغنی الناس، تو وہ کیا ہے یقین پیدا کر لے کہ جو ہماری جیب میں ہے، ہماری جیب کا پیسہ ہو سکتا ہمارے کام نہ آئے، ابھی نکالیں 10 کا نوٹ اور 500 والا بھی اسی کے ساتھ گر جائے، ہو سکتا ہے جیب والا کام نہ آئے، لیکن جو اللہ نے میرے نصیب میں رکھا ہے ابھی اللہ کے خزانے میں ہے، جو میرے نام اللہ نے لکھا ہے مجھے ضرور ملے گا، جو میری جیب میں ہے اس سے زیادہ مجھے بھروسہ اللہ کی تقسیم پر ہے، اللہ کی تقدیر پر ہے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ جو اپنی جیب اور اپنی مٹھی کے مال سے زیادہ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرے گا اللہ اسے سب سے زیادہ غنی بنا دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہت غنی بنا دیں، بہت باعزت بنا دیں، بہت طاقتور بنا دیں، سماج میں عزت و آبرو کے ساتھ جینے والا بنا دیں، اور اس ملک میں ہمارے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے بہت بڑا میدان ہمیں دیا ہے، یہاں انسانوں کی بھیڑ بہت ہے اور طبیعت کے اچھے لوگ ہیں، اگر ہم اسلامی اخلاق، اسلامی شعائر، اسلامی تہذیب اور اسلامی طور طریق کو اپنا کر کے ذرا اچھا کردار، اچھا نمونہ پیش کریں گے تو انشاءاللہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، انشاءاللہ دیر سویر یہاں حق کا بول بالا ہوگا اور حق کا علم انشاءاللہ بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، اس سرزمین کو انشاءاللہ حق کی اعانت کے لیے، اشاعت کے لیے قبول فرمائیں گے، اللہ اس میں ہمیں ہمارا بڑا حصہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔